کہ 7 مارچ 2019 میں چناب نگر میں قادیانیوں کی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تقریب ہوئی، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں میں مرزا محمود کی تفسیر صغیر تقسیم کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ وہ تفسیر ہے جو تحریف شدہ ہے، جس میں صحابہ کرام، محدثین اور مفسرین کے تفسیر کے خلاف اس میں تحریفات کی گئی۔ بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے معجزات کا انکار کیا گیا۔ 6 دسمبر 2022 میں اسی تحریف شدہ تفسیر صغیر کی تقسیم پر تھانے میں رپورٹ درج کرائی گئی، اور جو شخص تھا مبارک ثانی، اس پر 295B اور 295C اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مارچ 2019 تا نومبر 2022 تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ 1 سال بعد اسی شخص کو گرفتار کیا گیا تو قادیانیوں نے تھانے پر حملہ بھی کیا، جس پر کوئی بھی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پھر یہ کیس سیشن کورٹ میں گیا، ملزم پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ایڈیشنل جج صاحب نے ستمبر 2023 میں اس کی ضمانت خارج کر دی۔ بعد میں ضمانت کا کیس ہائی کورٹ لاہور میں گیا۔ نومبر 2023 میں ایک جسٹس صاحب نے ضمانت خارج کر دی۔ اب اسی کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر کیا گیا، اور قادیانیوں نے ضمانت کی درخواست دی تو 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے اسے جو ہے وہ بری کر دیا، اور اس پر ظاہر ہے کہ ملک بھر میں صدائے احتجاج بلند ہوئی، جس پر حکومت پنجاب اور دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ اس پر سپریم کورٹ نے 26 فروری 2024 کو ملک کے اہم اداروں سے رائے طلب کی، جن میں دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف علماء کرام کی آراء بھی لی گئی۔ پھر 29 مئی کو سماعت ہوئی۔ سماعت 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے کی، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، اور اس کے علاوہ اور بھی شامل تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے اداروں نے بھی اپنی آراء اس میں جمع کروائی، اور اس میں تمام مکاتب فکر کا سب کا یہ اتفاق تھا کہ اس میں جو ضمانت کا فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ روز پہلے، ظاہر ہے کہ وہی فیصلہ ہوا جو مسلمانوں کی آراء کے خلاف ہے، اور وہ فیصلہ اگر پڑھا جائے بڑا مبہم سا فیصلہ ہے۔ میں اس وقت ملک میں نہیں تھا، لیکن مجھے کسی نے بھیجا، میں نے پڑھا۔ بڑا مبہم سا فیصلہ ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک بالکل واضح بات ہے کہ قادیانی یاد رکھیں کہ وہ قادیانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ جس طرح ہندو، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اقلیت ہیں، وہ اپنے جگہ پر اپنی عبادت کرتے ہیں، تو قادیانی بطور مسلمان مسلمانوں جیسی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اسی پر تو سادہ لوگ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں باہر ممالک میں جاتا ہوں، مجھے وہاں دکھتا ہے کہ مساجد پر بالکل ان کی عبادت خانے ایسے ہوتے جیسے ہماری مساجد ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ تو یہاں پاکستان میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کافر کہیں، غیر مسلم کہیں، اپنی عبادت اپنے طریقے سے کریں، لیکن وہ مسلمان بن کر سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں جیسی حرکات کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں۔ اس بات کی اجازت کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول انہیں نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے کوئی بھی آئے، مسلمان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر تو نہیں کر رہے۔ یہی تو بات ہے نا، حسینی کردار اور یزیدی کردار کی، یہی اسے کہتے ہیں یزیدی کردار کے سوچتے سمجھتے اب باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔
میں عام طور پر یہ کہتا ہوں، ایک مشہور پروڈکٹ ہو، صحیح ہے نا، اور کوئی مارکیٹ میں جعلی پروڈکٹ لے آئے تو کیا وہ کمپنی والے برداشت کر لیں گے؟ اسے اس کی پروڈکٹ بیچنے دیں گے؟ کمپنی والے کہیں گے اپنی کمپنی کھولو، اپنے نام سے کھولو، جو بیچنا ہے بیچو، لیکن میں نے اتنی محنت کی ہے، تو میری کمپنی کا لوگو استعمال کر رہے ہو اور میری پروڈکٹ جعلی چیزوں کو بیچ رہے ہو، تم تو اصل چیز بنا بھی نہیں سکتے۔ وہ کمپنی نہیں چھوڑتی، کیس دائر کرتی ہے اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب ایک معمولی سی کمپنی جعلی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر اس کی کمپنی کے سامنے کوئی جعلی طور پر سامنے آئے، اس کے لوگوں کے ساتھ سامنے آئے اور جعلی طور پر کام کر رہا ہو، تو وہ کمپنی برداشت نہیں کرتی، تو ہم مسلمان ان جعلی مسلمانوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ جعلی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔